جیسا کہ فجر کے بابا فجر کو گھر سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ شیر جب رشتہ لے کر آتا ہے تو وہاں پر انہیں اندر تو بٹھایا جاتا ہے، لیکن جب وہ سر پر ہاتھ پھراتا ہے اسے ہاتھ بھی نہیں پھیرا جاتا، یعنی دشمنی تو وہاں سے ہی واضح ہو جاتی ہے۔ شیر کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے دشمنی ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ زرتاج بیگم بھی کافی حیران ہوتی ہے، لیکن جب وہ رشتے کی بات کرتے ہیں تو زرتاج باغی بھی جاتی ہے کمرے میں اور وہاں پر کہتی ہے وہ لوگ دشمنی ختم کرنے نہیں آئے، بلکہ فجر کا معشوق اس کا رشتہ لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر وہ دنگ رہ جاتے ہیں، لیکن جب وہ باہر آ کر دیکھتے ہیں کہ شیر زندہ سلامت ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے، وہ اور زیادہ حیران ہوتے ہیں۔ ادھر وہ چلا کر کہتے ہیں کہ فجر کہاں ہو تم؟ فجر کافی زیادہ ڈری اور سہمی ہوتی ہے، وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے بابا اب اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب اس کے بابا اسے بازو سے پکڑتے ہیں اور نیچے لے کر آتے ہیں۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کیا ہو گیا ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے، اپنی بیٹی پر اتنا ظلم نہ کریں۔ زرتاج بیگم کہتی ہیں کہ جو تمہاری بیٹی نے کیا ہے، جو کرتوت اس نے کیے ہیں اور جو گل اس نے کھلایا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم اسے پھولوں کا ہار پہنائیں؟ وہ اسے غصے سے پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ پیچھے سے شیر بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے، وہ بھی پیچھے ہی آتا ہے اور چلاتا ہے کہ چھوڑیں فجر کو، لیکن اس کے بابا فجر کو نہیں چھوڑتے اور اسے دھکا دیتے ہیں، یہاں تک کہ فجر جا کر ٹکراتی ہے شیر کے کندھے سے۔ شیر کہتا ہے کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو، کیا آپ کو اس حد تک نفرت ہو چکی ہے اپنی بیٹی سے کہ آپ کو اپنی بیٹے کی محبت نظر نہیں آتی؟ ہاں یہ سچ ہے کہ اس نے مجھے پروٹیکٹ کیا، میری حفاظت کی، لیکن اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ سالوں پرانی دشمنی کے نتیجے میں آپ اپنی بیٹی کو استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی مجھے جان سے مار ڈالے؟ یہ کام آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ اتنا بڑا بوجھ آپ اس کے سر پر کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ اگر اتنے نڈر اور بہادر ہیں تو خود مقابلہ کریں اور خود مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ لیکن اس کے بابا فجر کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، یہاں تک کہ اسے دھکا دیتے ہیں گاڑی میں اور دروازہ بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بیٹی میرے لیے مر چکی ہے، آج کے بعد فجر تم ہمارے لیے مر چکی ہو، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فجر کی والدہ وہ تو کافی زیادہ روتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اس کا باپ یہی چاہتا تھا کہ وہ ایک پیشنٹ کو جان سے مار ڈالے، لیکن اس کی والدہ وہ تو کافی سمجھدار عورت ہے جو زرتاج کے گھٹیا ارادے سے واقف تھی، اسی وجہ سے ہی تو وہ اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی ایک پیشنٹ کو جان سے مار ڈالے گی تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے؟ اپنی بیٹی کے سر پر اتنا بڑا بوجھ ڈال کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے ہاتھوں کوئی اچھا کارنامہ کروانے جا رہے تھے؟ میری بیٹی نے جو کچھ کیا ہے صحیح کیا ہے۔ اب اس ڈرامے میں بہت بڑا ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب ان کا باپ کہتا ہے کہ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم شیر کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی تو میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا اور ایک منٹ نہیں لگاؤں گا تمہیں طلاق دینے میں، اور نہ ہی تمہاری عمر دیکھوں گا۔ آگے جا کر شیر و فجر کی شادی بھی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے باپ کا سایہ یعنی باپ کا ہاتھ تو اس کے سر سے اٹھ چکا ہے، اس کا باپ کبھی بھی راضی نہیں ہونے والا۔ شیر فجر سے کہتا ہے کہ تو فکر مت کرو، تمہارے بابا تم سے محبت کریں گے۔ دشمنوں کی باتوں نے ان کے ذہن میں زہر گھول کے رکھ دیا ہے، لیکن جب انہیں اصلی دشمنوں کی پہچان ہوگی نا تو وہ تم سے محبت کریں گے۔